سادات مومنین جناب کے سامنے خطیب اہل بیت خطیب نوجوان جناب علی رضا ہے علی صاحب خطاب فرمائیں۔ وقت کے حسین کی ظہور کے لیے دعا پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقت عن وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ درود پڑھیے محمد کی آل پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیے۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے؟ اگر تو جناب اس معیار پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کی جھولیوں میں معرفت کے کچھ موتی ڈالے جائیں، میں معرفت کا پہلا جملہ دیکھ کے چیک کرتا ہوں کہ اگر آپ معرفت کی وادی میں میرے ساتھ سفر کرتے رہے تو معرفت کے موتی ملتے رہیں۔ معرفت کا پہلا جملہ بطول کسے کہتے ہیں؟ پوری کائنات میں جملہ پہلے کسی سے سنا ہو قرآن کی قسم نہ بولنا، اور جس بندے کی معرفت میرے ساتھ ملتی ہو، میرے جملوں کے ساتھ ملتی ہو، جو اتفاق کرتا ہو وہ بولے، باقیوں کو چھوٹی ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی عظمت کی قسم پوری کائنات میں واحد عظمت والی بی بی ہے کہ جس کی تعظیم کرنے کے لیے کم از کم مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ جس کی تعظیم کرنے کے لیے بھائی انہوں نے تشریف فرمائے، مولا ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، مولا ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، مولا عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ بیٹھیے جناب۔ میں نے کیا کہا؟ جس کی تعظیم کرنے کے لیے کم از کم مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ میں بڑا کیا کہنا چاہتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہے نا، انسان، جنات، فرشتے، جانور، پرندے، پوری کائنات جس کی محتاج ہے شفا لینے کے لیے وہ بطول کا بابا ہے۔ وہ بطول کا بابا ہے۔ مولوی صاحب ذرا ایک بات تو بتائیے، یہ جس کا پورا زمانہ محتاج ہے شفا لینے کے لیے، وہ بطول سے شفا کے لیے چادر کیوں مانگ رہا؟ وہ بطول یا وہ بطول سے، اے اللہ کے بندوں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، حدیث قصہ نہیں سنی؟ بطول کا شوہر، بطول کا بابا، بطول کے بیٹے، یہ حدیث قصہ ہی تو ہے۔ اور پاک سرکار بی بی کے شوہر کا ذرا تصور کریے، شوہر کا نام ہے تو میں ذرا جملہ دینے لگا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ کی حیات طیبہ میں امیر کائنات نے شادی کیوں نہیں کی؟ بھائی بی بی نے وصیت کی میرے بعد شادی کرنا، تیرے میں بہر الانوار میں نام ہے دکھاؤں جو چوریزہ میری، غلط پڑھوں چوک میں الٹا لٹکا کے متھے میں 6 گولیاں مار۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ تیرے میرے یہی سوال، تیرے میرے چوتھے مولا سے، مولا کیا وجہ تھی جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے آپ کے بابا علی نے دوسری شادی نہیں کی؟ سرکار جلال میں اٹھے، سرکار نے فرمایا اصل وجہ یہ تھی کہ جب تک میری دادی زہرا دنیا میں موجود تھی زمانے کی ساری عورتیں میرے بابا علی پر حرام تھی، حرام تھی جب تک جناب سیدہ دنیا میں موجود تھی۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا دستور ہے، دنیا کا
जब नई नई शादी हो, अगला महीना कौन सा है? रजब, यानी शियों की ईदों का महीने आ रहे हैं, खुशियों के महीने हैं। तो शिया इस महीने में सुना बड़ी शादियां करते हैं। तो आपको पता ना दुनिया का दस्तूर है, जब नई नई शादी हो ना, वलीमे वाला दिन आ शरीका बरादरी जड़ी होंदी है, बड़ियां गल्लां शल्लां करदे ने, गल्लां शल्लां करदे ने। और मैं उल्टी सीधी नहीं कहूँगा, सीधियां सीधियां। और वो बंदे ज्यादा जेलिस होते हैं जिन्होंने मांगा हो रिश्ता ते को जुत्ती बची होए। अगर ऐसे खामोश होकर बैठे रहेंगे तो मेरे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, मेरे साथ साथ बोलते रहना। और मौला की कसम, दो बंदे ना बोलने का क़यामत तक गिला रहेगा, एक हस्बी नस्बी सैयद और एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है। मौला की कसम, वलीमे वाले दिन तेरे मेरे मौला से पूछा गया, मौला जरा एक बात तो बताइए, नई नई शादी हुई है, कुछ तो कहिए, नई नई शादी हुई है, कुछ तो कहिए। सरकार से मैं बकवास बंद कर, क्या कहूँ, कुल्लामा नजर तो इल्ला वजह राय तो रसूल इल्लाह। और मैंने जब भी बतूल को देखा मुझे रसूल नजर आता रहा, मैंने जब भी मुझे रसूल नजर आता रहा। भाई ये बतूल है। मैंने जो आयत पढ़ी है वो क्या है, इन्नमा युरिदुल्लाह की मिसदाक है ये बीबी। और उलमा कहते हैं कि वो बीबी है कि जिसको नमाज पढ़ने के लिए वुजू की जरूरत ना हो। भाई जितने नौकर हैं वो इस दहलीज पे आते हैं, अपने आप को कम ना समझिएगा। जब बंदा बाहर हो नाकिस होता है, यहाँ हो कामिल होता है। बाहर नाकिस होता है, यहाँ कामिल होता है। सलवात पढ़िए जरा बेदारी के साथ। हम उनके बगैर और को आली नहीं करते। बाजी एक बारी सारे मेले रखो और देखो ये क्या है, खून है ना, तो ये पीछे की लगी है, फिंगरप्रिंट है। जब तक मेरा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है ना, तब तक इसे मैं ही खोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस फिंगरप्रिंट पर मेरा असर है, मेरी उंगलियों का असर है। मैंने मिसाल दे दी, बड़ी आसानी के साथ समझाऊंगा, बच्चा भी समझेगा। इसका मतलब मैं और मिसाल दे देता हूँ। आपको पता है जब कोई किसी को कत्ल करता है ते उत्तर पुलिस वाला पहुंच जाए, भाजी को पुलिस पिस्तौल के उत्ते कपड़ा रखता है, क्यों? उसके फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। मिसाल समझ आ गई? जुमला पढ़ो। कुरान की कसम, जब भी जिब्रील कुरान लेकर आता था ना, मोहम्मद डायरेक्ट नहीं कहते थे लिखो ये कुरान है, बल्कि जिब्रील से कुरान लेकर अपने मुंह में डालकर सीने का गोता लगाकर कहते थे लिखो ये कुरान है। या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया वजह ये है क्योंकि जिब्रील कुरान को लेकर आया। दोहराया मैंने इसलिए ताकि जिब्रील का असर ज़ाहिर हो, कुरान बतूल के लायक हो। जिब्रील का असर ज़ाहिर हो। एक दफा पता क्या हुआ, जनाबे सरकार के एक सहाबी हैं अबू जर। सरकार का फरमान है जिसने ईसा को देखना हो वो अबू जर को देखे। यानी जनाबे ईसा के मयार पे कौन है? अबू जर। इसी अबू जर के बारे में सरकार एक और फरमाते हैं, आसमान ने साया नहीं किया, जमीन ने ऐसा शख्स नहीं उठाया जो अबू जर से सच्चा हो। और सरकार अबू जर, ये हदीस अभी बयान कर ही रहे थे, सरकार दो आलम अबू जर भागते हुए गए। सरकार क्या फरमाया मेरे बारे में? सरकार ने फरमाया अबू जर, आसमान ने साया नहीं किया,
زمین نے اٹھایا نہیں ایسا شخص جو تجھ سے سچا ہو۔ سرکار فرمایا یا رسول اللہ آپ کے سچا کہنے اور میرے سچے ہونے کی قسم ہے۔ میں نے بطول کی چوکٹ ہلکی سے ایسے دروازہ کھلا، میں نے بطول کی چوکٹ پہ دیکھا چکی چل رہی تھی، چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، چکی چل رہی تھی، نہ بولیے چکی چل رہی تھی، چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ فرمایا وہ میکائیل تھا جو دنیا کو رزق بانٹنے کے بعد اپنا رزق لینے بطول کی چوکٹ پہ آتا ہے۔ اور مولوی حیا کر، اور جس بطول کا نوکر رضی اللہ نہیں اس بطول کا شوہر رضی اللہ کیسے؟ صحابی کا ذکر ہے، لوگ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کا ذکر نہیں کرتے، اور اللہ دی قسمیں ساڑھنوں زیادہ کو نہیں ذکر کرتا، اور میں صحیح پہ آتا جائے ہم صحیح پڑھتے ہیں نا۔ یہ حضرت عمر کا نا ایک واقعہ بڑا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کا ہمارے جو بھائی ہیں نا بھائی، یہ جمعے کے خطبوں میں بڑا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیا ایک دفعہ سرکار اسی صحابی کی حکومت کا دور تھا، اور امیر کائنات جو ہے نا، اور سرکار نے دیکھا کہ ایک ملعون بندہ ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں کعبے کا، اور یہ بغیرت غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے یوں دیکھا بلا تشبیہ، سرکار نے کہا ہوئے بندے کا بچہ بن یہ عبادت خانہ ہے۔ سرکار نے سمجھا دیا۔ سرکار اگلے دن گئے، ایسے ہی کھڑا دیکھ رہا ہے۔ سرکار نے پھر سمجھایا، بھئی کوئی نہ اسے سمجھ آئی۔ تیسرا دن آیا، امیر کائنات نے سمجھایا نہیں، اسے ایک تھپڑ جا کے مارا۔ اچھا وہ بندہ پریشان ہو کے نا حضرت عمر کے پاس گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ امیر المومنین ہمارے ہاں تو صرف علی ہیں، جیسے وہ پڑھتے ہیں میں ایسے پڑھوں گا جیسے کتابوں میں لکھا ہے۔ اچھا اس بندے نے جا کے حضرت عمر کو کہا امیر المومنین جی دیکھیں نا امیر المومنین نے تھپڑ مارا ہے۔ دیکھیں نا علی نے تھپڑ مارا ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا، تھپڑ ہی تو مارا ہے۔ کہنے لگا سرکار دیکھیں نا آپ تو سرکار دو عالم کے رشتہ دار بھی ہیں، تو ذرا کچھ کرم کریے نا، دیکھیں نا سرکار کچھ فیصلہ تو کریں نا، کچھ تو کریں نا، کچھ تو کریں۔ جب اتنا اس نے اظہار کیا نا، حضرت عمر کو جلال آیا، کرسی پڑی ہوئی تھی، کرسی کو ٹھڈا مارا۔ اور میں ٹھوکر نہیں کہوں گا بھائی جی، وہ مجھے اردو آتی ہے، ٹھوکر ماری کرسی کو۔ حضرت عمر جلال میں اٹھے، کہا کیا کہتا ہے، تجھے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، رضی اللہ کیا کہے، تجھے عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، رضی اللہ کیا کہے۔ اوہ اللہ کے بندوں، رضی اللہ ان کے نوکر ہیں، رضی اللہ کیڑا کیڑا ہے۔ اوہ بھائی ہمارے ہاں یہاں پہ جو معیار ہے نا صحابیت کا، وہ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، یہاں رضی اللہ نہیں کہا جاتا۔ شامل اصحاب ریاض بھی ہے، ریت سردار برابر نہیں، نعرہ مولا امام زمانہ کے ظہور تک زندہ رہے۔ ہمارے ہاں صحابیت کا معیار علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور قرآن کی قسم حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث حوالوں کا میں ضامن، آپ کے ذہنوں کا میں ضامن نہیں۔ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، آپ نے پوری نہیں سنی ہوگی، یہ حدیث آتی سنائی جاتی ہے ممبر سے، اور میں نے آگے بھی کہا حوالوں کا میں ضامن ہوں، لیکن آپ کے عقیدوں کا ضامن نہیں ہوں، وہ شہنشاہ ضامن ہے۔ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، معصوم نے فرمایا
لو جی میں پورا یہ فرمان پڑھنے لگوں. یہ بات کچھ ایسے ہے جی، سلمان اور ابو ذر جو ہے نا وہ دونوں کٹھے بیٹھے تھے. جناب سلمان کسی دیچکی میں سالن گرم کر رہے تھے. اب میں لفظ کہوں گا معرفت والے بندے ضرور بولیں گے. اچھا، دیچکی سے سالن نیچے گرا، نیچے نہیں گرا. کیا اور باجی دیچکی سے باہر گرا نا، زمین پہ نہیں گرا. اب تو سب پریشان ہو گئے ہو، زمین پہ نہیں. اچھا ابو ذر پریشان ہو گیا، نہیں میں تو سب پہ ہوندے ہو. ابو ذر پریشان ہوا، اس نے سلمان کو کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ سرکار کا فرمان ہے معصوم کا، ابو ذر کے عقیدے کا سلمان کو پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کو قتل کر دیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا 2-3 دن ناراض ہو جاتے ہیں، بھئی فلانے بندے کا عقیدہ نہیں صحیح. تو معرفت کے 10 درجے ہیں. معصوم نے فرمایا پہلے درجے والا دوسرے درجے والے کو برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ ہے ذرا غالیت اور مکسریت کو ختم کریں. اور ابو ذر جو ہے دوڑتا ہوا، وقت کا میں نہیں تو جو ہے نا مزید تشریح کرتا. ابو ذر بھاگتا ہوا امیر کائنات کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے مولا سلمان عجیب منظر دکھا رہا ہے جو کچھ دن پہلے آپ دکھایا کرتے تھے. جو کچھ دن پہلے آپ دکھایا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا ابو ذر تو نہیں سمجھ سکتا سلمان کی حقیقت کو، معصوم کی حقیقت کو نہیں، سلمان کی حقیقت کو. یہاں پہ سرکار فرماتے ہیں ابو ذر سن، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. آگے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. آگے سرکار نے فرمایا جو سلمان کی معرفت رکھے وہ مومن ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے. سلمان کی معرفت کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. اچھا سلمان رہتا کدھر تھا؟ دہلیز جناب سیدہ پہ. اچھا جو دہلیز پہ رہے وہ اللہ کا دروازہ، اور حسین کا راہوار جو جناب سیدہ کی چادر میں دانے کھاتا تھا ستے پہ. اے سلمان جناب سیدہ کی دہلیز پہ رہتا تھا، اللہ کا دروازہ ہو گیا. ایک دفعہ جناب سلمان دہلیز جناب سیدہ پہ موجود تھے. میں اپنا مضمون کلوز کر رہا ہوں. جناب سلمان جناب سیدہ کی دہلیز پہ موجود تھے. ایک بندہ آ کے پوچھا سلمان یہ جسے قرآن سدرۃ المنتہا کہتا ہے واٹ از دس؟ ماں حضر این چیز یہ کیا ہے؟ جناب سلمان نے مسکرایا، مسکرا کے کہتے ہیں عقل کے اندھے، جناب سیدہ کی دہلیز کو ہی تو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور جس دہلیز پہ کھڑا ہے یہی سدرۃ المنتہا ہے. اچھا وہ پریشان ہو گیا بندہ، کہتا ہے سلمان غالی ہو گیا ہے، کیا کہنے لگ گیا ہے؟ سدرہ تو وہ نہیں تھی جہاں پہ جبریل کے پر چلنے لگ گئے تھے، یعنی جدھر جبریل رکتا تھا تو کہتا ہے سدرہ یہ ہے، سدرہ وہ ہے، تو کہتا ہے سدرہ یہ ہے، سدرہ وہ ہے، تو کہتا ہے سدرہ یہ ہے. جناب سلمان کو جلال آیا نور والی آنکھوں سے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں عقل کے اندھے تیری اور میری معرفت میں یہی تو فرق ہے. اوے تو سدرہ اسے کہتا ہے جہاں جبریل رکتا تھا، میں سدرہ اسے کہتا ہوں جہاں محمد رکتا. جتنی عزت تھی اتنی مصیبت تھی. ایک عالم تھے ایران کے، نام ان کا ہے علی اکبر کوسری. وہ جناب سیدہ کی بڑی معرفت رکھتے تھے.
اس کی وجہ سے جناب سیدہ کا لقب ہے کوثر. کوثر سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لقب لگایا کوثری. علی اکبر کوثری ذات کے سید تھے اور بڑی معرفت والے ذاکر بھی تھے, اور مولا نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر دی ہوئی تھی. ایک دن کیا ہوا, گھر سے نکلتے ہیں اور 30 بچے سید کے پاس آتے ہیں, اور وہ بچے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں ذاکر صاحب ہماری بھی مجلس پڑھ دیجیے. تو سید کہتے ہیں کہ میں نے بچے سمجھ کے ٹالنے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنی بات پہ پکے تھے. سید کہتے ہیں میری ڈائری پر 5 ڈیٹیں لکھی ہوئی تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ میں رات کو انشاءاللہ جو ہے نا آ کے ذکر پاک کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں 5 مجلسیں پڑھ کے رات گھر واپس آیا اور سونے کے لیے تیاری کی. میں نے وضو کیا, وضو کر کے سونے لگا. اچانک کہتے ہیں میرے دل میں نا وبال اٹھا, آگ اٹھی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا, زبان کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, کیا پتا ان کی مائیں لے گئی ہوں, انہیں چھوٹوں کا باہر کیا کام ہے. انہیں کہا پھر میں اچانک ذہن میں آیا, اٹھا میں نے ابا کبا امامہ سر پہ رکھا, میں نے سواری ریڈی کی. میں مجلس پڑھنے کے لیے ان بچوں کے جب پہنچا ایڈریس پر, تو کیا دیکھتے ہیں 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. سید فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے ذکر کیا, 10 منٹ فضائل پڑھا, 5 منٹ مسائب پڑھا. تو فضائل میں وہ خوش ہوئے, مسائب میں رونے لگے. تو وہ کہتے ہیں جب میں مجلس پڑھ کے گیا نا اپنی سواری کی طرف, تو ان میں سے سب سے جو بڑا بچہ تھا نا اس کی عمر تھی 10 سال. 10 سال والا بچہ ان کے پاس گیا, کہنے لگا ذاکر صاحب آپ نے مجلس پڑھی ہے, نیاز نہیں لیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کافی شرمندہ ہوا, اور میں نے کہا بڑا ہوتا تو کوئی لے لیتا, بچے سے کیا لینا, اور ذکر بھی جو ہے پاک ہستیوں کا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے خیر اسے کس طریقے خیر بات کہنے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا بچہ تھا. آپ کو پتہ ہے ایران کا نا ایک کعبہ مشہور ہے, وہ چھوٹا بچہ جو تھا نا وہ کعبہ میں نا کعبہ لے کے آیا. انہوں نے کہا قبلہ صاحب یہ نیاز ہے. قبلہ بڑے پرہیزگار تھے, اور قبلہ نے سوچا کہ کیا پتا بچے ہیں ان پہ شریعت لاگو نہیں ہے, پاکیزگی کا ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا. قبلہ نے کیا کیا, سائڈ پہ جا کے نا وہ کعبہ گرا دیا, بچوں کو کہا میں نے پی لیا. وہ سید رات کو گھر پہنچے, سوئے, ابھی کچی ہی نیند میں سوئے تھے کہ ایک بی بی ان کے خواب میں آئی جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا. مولا کریم کربلا تیری آیت قبول فرمائے, جس کا پہلو پہ ہاتھ تھا. وہ کہتے ہیں اس بی بی نے پوچھا کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا پاک سیدہ مرشد زادی ہیں آپ, پاک حسین کی پاک اماں ہیں. تو جب عالم نے یہ جواب دیا نا کہ آپ پاک سیدہ ہیں, تو سیدہ نے فرمایا کہ تجھے ہم نے اتنی عزت دی ہے, اتنا مقام دیا ہے, کیا کیا ہے آج؟ وہ نیاز کیوں گرائی ہے؟ تیری 5 مل سے میں نے قبول نہیں کی, وہ 6ٹھی قبول کی ہے. بی بی نے فرمایا 6ٹھی قبول کی ہے, تو نے کیا کیا ہے آج؟ بی بی وہ چھوٹا بچہ لے کے آیا تھا تو میں نے خوف کے مارے پھینک دیا. بی بی رو کے کہتی ہیں تجھے کس نے کہا کہ وہ بچہ لے کے آیا تھا, وہ میں نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بنایا تھا, وہ میں نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بنایا تھا. اور جس بی بی کی آپ شہادت پہ رونے کے لیے آئے ہیں, یہ وہ واحد بی بی ہے کہ جس کو 40 قبریں نصیب ہوئی. ساری رات علی, جس دن پاک سیدہ کی شہادت ہوئی نا, ساری رات علی بیلچے کو کاندھے پہ رکھ کے قبریں کھودتے رہے بقی میں,
اور رات کو آدھی رات کو جب گھر آئے نا تو بچوں نے دیکھا علی کی بیٹیاں رو رو کے کہتی ہیں بابا ہم پہ قیامت کا دن تھا، قیامت کا منظر تھا، بابا تو کہاں گیا ہوا تھا؟ علی نے کہا بیٹا میں 40 قبریں کھود رہا تھا بطول، 40 قبریں کھود رہا تھا، بابا ایک کیوں نہیں کھودی؟ علی رو کے کہتے ہیں بس آخری مصائب کا جھولا میں پڑھ کے ممبر بھائی جان کے حوالے کر بابا ایک کیوں نہیں کھودی؟ علی رو رو کے کہتے ہیں بیٹا میں بطول دفنانے نہیں جا رہا تھا، میں بطول چھپانے جا رہا تھا۔ بابا بطول کو چھپانے کیوں جا رہے تھے؟ علی رو رو کے کہتے ہیں بیٹا مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ جو ملعون انسان زہرا کی دہلیز پہ لکڑیاں اور آگ کا سامان لے کر آ گئے تھے کہیں بطول کی تربت پہ بیلچے لے کے نہ پہنچ جائیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین۔